اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت یا امیر المومنین۔ تمام دیکھنے اور سننے والے محبان محمد و آل محمد کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے وہ ہستی جس ہستی کے صدقے خدا نے اس کائنات کو خلق فرمائے۔ میری مراد سید الانبیاء امام الانبیاء جن کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کسی ایک ملک کے لیے رحمت نہیں، صرف عرش والوں کے لیے نہیں، صرف فرش والوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ کیا شان ہے امام الانبیاء کی، کیا شان ہے حسنین کریمین کے نانا کی، کہ جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں، جن کے چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ دنیا انتظار میں رہتی تھی کہ آیت آئے اور ہم کوئی عمل سر انجام دیں، لیکن قرآن اس انتظار میں رہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کوئی عمل سر انجام دے اور قرآن کی آیت آئے، یا جس ہستی کا ہر فعل قرآن کی آیت بن جائے اس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کیا شان ہے سید الانبیاء کی، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کا ایک لقب ہے حبیب اللہ، اور اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ معصوم سے ایک بندے نے کہا کہ فرزند رسول، حضرت ابراہیم کا بھی ایک لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اور آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کا بھی لقب ہے حبیب اللہ، اس کا مطلب بھی ہے اللہ کا دوست۔ یا خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ یا معصوم نے فرمایا خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ خدا میرا دوست ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ خدا چاہتا ہو کہ یہ میرا دوست ہو۔ کیا رتبہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے، جس کی اطاعت کو خدا اپنی اطاعت کہتا ہے، جس کی پیروی کو خدا اپنی پیروی کہتا ہے، جس کے دوست کو خدا اپنا دوست کہتا ہے، جس کے دشمن کو خدا اپنا دشمن کہتا ہے۔ یا کیا حسن ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس کی قسمیں خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا میں ایک مولوی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے دور میں اگر کسی نے حسن یوسف دیکھنا ہوتا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ میں دیکھ لیتے تھے۔ میرا اس بات سے اختلاف یہ ہے کہ تم نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالکوں میں تلاش کرتے ہو۔ نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں آقا کے لیے باعث عزت نہیں، بلکہ یہ کہا کرو کہ حسن مصطفیٰ کی خیرات کا نام حسن یوسف ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، حسن یوسف کو دیکھ کر فقط کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا صرف انگلی کو دیکھ کر۔ یا شان رسالت میں مجھے شہید محسن نقوی کی دو لائنیں یاد آ گئی، خدا نے آئے واللیل فرمائی نہیں ہوگی جب تک محمد مصطفیٰ نے زلف لہرائی نہیں ہوگی۔ اور میں یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنے کی ایک فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ جب معراج پر گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ نے وہاں ایک عجیب و غریب فرشتہ دیکھا۔ اس فرشتے کی کیا حالت ہے؟ یا اس فرشتے کا 1000 ہاتھ ہے اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں ہیں۔ یا محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ یا حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا نے اس فرشتے کو بارش کے قطروں کا حساب کتاب کرنے پر مامور کیا ہے، یا اس فرشتے کا اتنا حافظہ تیز ہے، یا یہ اپنی انگلیوں پہ بارش کے قطروں کا حساب کتاب کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اس فرشتے کو کہا کہ تو کس طرح حساب کرتا ہے؟ یہ فرشتہ محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا حافظہ اتنا تیز ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بارش کے کتنے قطرے
خشکی پہ گرے ہیں اور بارش کے کتنے قطرے سمندر میں گرے ہیں۔ یا رسول اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے بارش کے قطرے لوگوں کے گھروں کی چھتوں پہ گرے ہیں اور کتنے بارش کے قطرے لوگوں کے گھروں کے صحنوں میں گرے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر درود بھیجتا ہے، اس کا ثواب خدا کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے شمار ہی نہیں ہوتا۔ اور میں یہی دوسری روایت حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی فضیلت میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی جوان بیٹی مر گئی۔ عالم خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اس کی بیٹی کی قبر پہ خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس نے عالم خواب میں اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹی تیری قبر پہ عذاب کیوں ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ ماں نے توبہ استغفار کی اور کچھ دنوں بعد پھر خواب دیکھا، لیکن حالات بالکل مترادف تھے۔ جس بیٹی کی قبر پہ خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا، آج اسی بیٹی کی قبر پہ خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ماں نے حیران ہو کر بیٹی سے عالم خواب میں سوال کیا، ابھی کچھ دن میں نے پہلے دیکھا بیٹی تیری قبر پہ خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں، تیری قبر پہ خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ بیٹی نے مسکرا کے کہا اماں جان جو آپ نے پہلے دیکھا وہ میرے گناہوں کی سزا ہے، لیکن آج ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی، ایک حضرت محمد مصطفیٰ کا عاشق ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا ہے، یا اس نے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ کے ہمارے قبرستان کی طرف پھونک ماری ہے، یا عذاب الہی رحمت الہی میں تبدیل ہو گیا۔ یا میں یہی شان رسالت میں چند اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا کبھی میں پوچھتا مانی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیارات میں روشن حدیثیں ان کی، آپ نہ ہوتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔